السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 25 ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1873۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بطحان یا عقیق میں جائے اور 2 عمدہ اونٹنیاں بغیر کسی گناہ مثلا چوری وغیرہ اور بغیر قطع رحمی کے لے آئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے اور 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ ہم بلا تمہیدی قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں آج کے سبق یعنی سبق نمبر 25 کے لیے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 25 ہے، اور مد کے 6 قاعدوں میں سے 3 قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ یہ 3 قاعدے آپ پڑھ چکے ہیں، اور بقیہ جو 3 قاعدے ہیں، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض، ان 3 قاعدوں کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے مد عارض۔ مد عارض کیا ہے اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون۔ عارضی سکون کا مطلب یہ ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے۔ تو جب وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیا۔ تو جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو اسی کو عارضی سکون کہیں گے۔ اسی طرح اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں میم کے نیچے جو زیر ہے اس زیر کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقف میں میم کو ساکن پڑھیں گے۔ تو جب وقف میں میم کو ساکن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر میم کو عارضی طور پر ساکن کیا، اور اسی کو عارضی سکون کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے عارضی سکون، یقیناً آپ کو عارضی سکون کے بارے میں معلوم ہو چکا۔ یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا، اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اس لفظ میں یہاں پر یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لہٰذا یہ یا مدہ ہوا۔ یا مدہ کے بعد تو جب اس لفظ میں وقف کریں گے تو نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیں گے، یعنی یہاں پر عارضی سکون ہوگا۔ تو یا مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہوگا تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ میں بھی جب وقف کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ یا ساکن سے پہلے زیر، یہ یا مدہ ہوا۔ یا مدہ کے بعد یہاں پر میم کو جب ساکن کریں گے تو یا مدہ کے بعد عارضی سکون ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ مد عارض کسے کہتے ہیں یقیناً یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ اس قاعدے میں یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون۔ عارضی سکون کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف لین۔ حروف لین کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 6 میں پڑھا تھا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کلاس نمبر 6 میں آپ نے پڑھا تھا حروف لین۔ یہاں پر لکھا ہے حروف لین 2 ہیں، واو یا۔
واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا. جیسے یہاں پر دیکھیں یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ واو لین ہے. یہاں پر لکھا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. جیسے یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے. تو یہاں پر لکھا ہے حروف لین. یقیناً آپ کو حروف لین کا بھی معلوم ہے کہ حروف لین 2 ہیں. تو یہ جو قاعدہ ہے اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے. حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہے قریشن. اس لفظ میں آپ یہاں پر دیکھیں یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. اور اس لفظ میں جب آپ یہاں پر شین پر وقف کریں گے تو شین کے نیچے جو 2 زیر ہیں ان 2 زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ شین کو ساکن کر دیں گے. جب شین کو ساکن کریں گے تو یہ عارضی سکون ہوگا. تو یا لین کے بعد جب عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا. تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا. اس کا مطلب یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا کہ حروف لین جو 2 ہیں واو اور یا، ان دونوں حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض ہوگا. مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن انہیں پڑھیں کہ کس طرح، اب اس کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مد عارض یا مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا وہاں پر پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ 1 الف، چاہے 2 الف، چاہے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے. جیسے اگر کسی نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور یہاں پر جب پہنچیں گے اور وقف کریں گے تو یہاں پر کیونکہ مد عارض کا قاعدہ ہوگا تو پڑھنے والے کو اختیار ہوگا کہ چاہے وہ 1 الف، چاہے 2 الف، چاہے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں پر جب پہنچیں گے تو چاہے 1 الف، چاہے 2 الف، چاہے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. اسی طرح اس آیت کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر بھی کیونکہ مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر بھی اختیار ہوگا کہ چاہے 1 الف، چاہے 2 الف، چاہے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے. اب یہاں سے پڑھیں گے مد لین لازم کے بارے میں. یہاں پر لکھا ہے حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ لکھا ہے عین، اس لفظ میں یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. یا لین کے بعد نون کے اوپر جزم ہے اور یہ جو جزم ہے یہ سکون اصلی ہے. تو یا لین کے بعد جب سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں یہ لکھا ہے عین اور اس میں یہ یا کے اوپر جزم، یہ یا ساکن سے پہلے زبر، یہ یا لین ہوا. یا لین کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لین لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کا مطلب تو بالکل آسان سا ہے کہ مد لین لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن پاک میں ایسے الفاظ کے جن میں مد لین لازم کے قاعدے کے مطابق پڑھنا ہو تو وہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ قرآن پاک کے ایسے الفاظ کے جن میں مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا ان کی تعداد اگر آپ گنتی کرنا شروع کریں تو وہ بہت کم ہیں. لیکن آپ پھر بھی اس قاعدے کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں ہو کہ مد لین لازم کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے.
اور حروف مقطعات میں سے یہ دو مثالیں ہیں، ان میں مد لین لازم کا قاعدہ تھا، اس لیے یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ تو یہاں پر یہ جو عین ہے، اس عین میں مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا، اور اسے پڑھیں گے عین سین قاف۔ جیسا قاری صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ روزانہ کے سبق کو 25-30 مرتبہ پڑھا جائے اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا جائے، تاکہ جب ہم تلاوت قرآن پر پہنچیں تو اس وقت تک سارے تجوید کے قواعد ہمیں ازبر یاد ہوں اور ہمارے لیے تسلسل کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن پاک آسان ہو سکے۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں، بلکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔